لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت پیدا کیا ہے. وہ اللہ جو کہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے، ہر چیز کی خبر ہے اس کے پاس. اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے علم میں ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے ہوتی ہیں. اس لیے کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ اپنے سے ہو گئی یا یہ ہے کہ اس کے پیچھے دشمنوں کی سازش یا خود اسی ملک کے لوگوں کی سازش، اس طرح کی باتیں کہنا درست نہیں ہے. ابھی آج کل جو ترکیہ اور سوریہ کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی سازش کہہ رہا ہے تو کوئی جرم کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی. اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو وہ چیز نہیں ہوتی، اور جو چیز بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، اور جو پتا بھی ہلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہوتا ہے. لیکن اس کائنات کے اندر جو چیزیں بھی ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کی خبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر جو بھی تبدیلی ہوتی ہے، جو بھی حادثات ہوتے ہیں، ان حادثات کے ذریعے سے، ان واقعات کے ذریعے سے بندوں کو نصیحت دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے اور اپنے اندر کی کمی کو ختم کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ابھی جو تبدیلی لائی، جو واقعات ہوئے، جو حادثات ہوئے، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا.
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر یہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئیں، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدبر ہے، کائنات کو چلانے والا ہے۔ جو بھی واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوتے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سبق سکھاتا ہے، اپنے بندوں کو نصیحت دیتا ہے کہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کرے، ان سے سبق سیکھیں اور اپنی کمی کو پوری کرے، اپنے اندر جو کوتاہی پائی جاتی ہے، جو غلطی پائی جاتی ہے، جو خامی پائی جاتی ہے، اس کو دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، اور یہ جو واقعات ہوئے، جو حادثات ہوئے، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ چند لمحوں کے اندر پوری کی پوری بستی، پورا کا پورا علاقہ تباہ و برباد کر دے، آپ ذرا غور کریں کہ یہ جھٹکا جو کہ چند لمحوں کے لیے جھٹکا تھا، اس جھٹکے سے اتنی تباہی ہوئی کہ صدی کی سب سے بڑی تباہی کہی جا رہی ہے۔ تو وہ جو قیامت کا جھٹکا ہوگا، جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بہت بڑا جھٹکا کہا ہے، جب وہ جھٹکا آئے گا، جب وہ زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ جب زمین کو جھکجھوڑ دیا جائے گا، جب زمین ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ اپنے خزانے کو اگل دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان تعجب کرے گا، کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ زمین آج اپنے خزانے کو کیوں اگل رہی ہے؟ اب تک جو یہ اپنے خزانے کو چھپائی ہوئی تھی، آج لوگوں کے سامنے اپنے خزانے کو کیوں عام کر دے رہی؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین ان سارے واقعات کو بیان کرے گی، وہ بتائے گی، ساری حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس چیز کا حکم دیا ہے، وہ اپنے خزانے کو باہر نکال دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، وہ اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے خزانے کو آج باہر لے کر آئی۔ اس دن حال یہ ہوگا کہ لوگ اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے چاروں کی چاروں طرف دوڑے ہوئے جائیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے پالے گا، اس کا اجر و ثواب اسے مل جائے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، اس کو بھی اس کا بدلہ مل جائے گا۔ یہ زلزلے ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ حادثات، یہ واقعات، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور دوسری آفت کی شکل میں ہو، ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے، اور ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہمیں یہ نصیحت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں،
اور ہم جو ہے سیدھے راستے کو اختیار کریں، گمراہی کے راستے سے دور ہوں، کیونکہ جو راستے الگ الگ ہیں، بھٹکے ہوئے جو راستے ہیں، غلط راستے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر چلے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جو ہے برا ہوگا، ہمارا انجام برا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے واقعات کے ذریعے سے، ان سارے حادثات کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اچھائی کو اپنائیں اور برائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یقیناً یہ جو زلزلہ آیا یہ چند لمحوں کے لیے تھا، لیکن اس چند لمحے کے اندر بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ ہم نے تو یہاں پہ یہ دیکھا کہ لوگ پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، والد اپنے بچے کو تلاش کر رہے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو تلاش کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہے۔ لیکن قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ شدید ترین زلزلہ ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور یہ جان لو کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا یہ بہت ہی شدید ہوگا۔ زمین جو اس وقت لرزے گی اس کا لرزنا جو ہے بہت ہی زیادہ شدید ہوگا اور لوگ پریشان حال ہوں گے۔ آج اس پریشانی کے عالم میں آج ہم نے جو زلزلہ دیکھا، ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہر کوئی اپنے قریبی لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، دبے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، اس وقت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت ہی شدید ہوگا۔ وہاں پہ کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ یہاں پہ ماں اپنے بچوں کو بچا رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو بچا رہی ہیں، والد اپنے بچوں کو بچا رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو بچا رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کو بچا رہی ہے، ایک قریبی اپنے دوسرے قریبی کو بچا رہا ہے۔ لیکن اس وقت کی جو حالت ہوگی وہ بہت ہی شدید ترین حالت ہوگی، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہولناکی اور اس خطرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے نقشہ کھینچا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ وہ زلزلہ جو ہوگا، وہ جھٹکا جو ہوگا وہ بہت ہی عظیم ترین جھٹکا ہوگا۔ اور حالت یہ ہوگی، لوگ اس قدر دہشت میں ہوں گے، لوگ اس طرح سے خوف و ہراس کے عالم میں ہوں گے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ماں جو اپنے بچوں کے اوپر سب سے زیادہ رحیم ہوتی، اپنے بچوں کے اوپر سب سے زیادہ مہربان ہوتی، وہ مائیں بھی اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اپنے شیر خوار بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ یہاں تو آپ نے اس زلزلے کے اندر دیکھا کہ زلزلے کے اندر وہ عمارتوں کے اندر دبی ہوئی ہیں لیکن اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کو بچا رہی ہیں۔ لیکن وہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، قیامت کا جو جھٹکا ہوگا، قیامت کا جو ہولناکی ہوگی اور اس کا جو خوف و ہراس ہوگا، لوگ اس قدر مدہوش ہوں گے، بے ہوش ہوں گے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ ماں جو دبی ہوئی ہے اور اپنے بچے کا خیال کر رہی ہے، اس وقت قیامت کو جو زلزلہ آئے گا اس وقت وہ اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی۔ اور یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ تبارک و تعالی اس ہولناکی کو بیان کر رہا کہ آپ دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو بھول جائیں گی، جبکہ ماں اپنے شیرخوار بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتی ہے۔ لیکن حالت یہ ہوگی کہ اس دن، اس زلزلے کے آنے کے بعد وہی ماں اس قدر دہشت میں ہوگی، اس قدر خوف میں ہوگی کہ وہ اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی۔
यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़त व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। और जो माएं प्रेग्नेंट थी वो अपने हमल को ज़ाय कर देंगी, मारे खौफ के, मारे दहशत के उनका हमल ज़ाय हो जाएगा। ये खौफ का आलम होगा, ये दहशत का आलम होगा, इसलिए कि उस दिन का खौफ ही बहुत ही शदीद तरीन खौफ होगा, वो जलजला ही बहुत ही शदीद तरीन जलजला होगा। वो तरन्ना से सुकारा, लोगों को आप मदहोश पाएंगे, नशे के आलम में पाएंगे। आप उनको देखेंगे तो लगेगा कि ये नशे के आलम में है, उनके ऊपर मदहोशी तारी होगी। वो मा हुम बेसुकारा, लेकिन हकीकत ये होगी कि वो मदहोश नहीं होंगे, वो नशे के आलम में नहीं होंगे, लेकिन उनकी ये कैफियत इसलिए होगी कि वहां पे अल्लाह तबारक व तआला का अजाब ही बहुत ही शदीद होगा। वलाकिन अजाब अल्लाह शदीद, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बहुत ही ज्यादा सख्त होगा, बहुत ही ज्यादा शदीद होगा। इसलिए हर कोई नफसी नफसी के आलम में होगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, कोई किसी का ख्याल रखने वाला नहीं होगा। हर करीबी अपने करीबी से दूर भागेगा, मां अपने बच्चों से दूर भागेगी, वालिद अपने बच्चों से दूर भागेगा, बच्चे अपने वालिदैन से दूर भागेंगे। वहां भाई बहन का भी रिश्ता नहीं होगा, शौहर बीवी का भी रिश्ता नहीं होगा, कोई किसी रिश्ते का ख्याल नहीं करेगा, सब नफसी नफसी के आलम के अंदर मुब्तला होंगे। तो वो जलजला जो है बहुत ही ज्यादा शदीद जलजला होगा। इसलिए इस जलजले से सबक सीखे, इससे नसीहत लें, और ये ना सोचे कि जिन लोगों के ऊपर जलजला आया वो बहुत ही गुनहगार लोग थे, बल्कि उनमें अल्लाह तबारक व तआला के औलिया थे, अल्लाह तबारक व तआला के नेकोकार बंदे थे, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने वाले थे। उनमें से बहुत सारे लोग थे जो कि हमसे बहुत ही ज्यादा बेहतर थे, लेकिन उनके ऊपर यानी वो भी इस जलजले के शिकार हुए। तो हम ये ना सोचे कि हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, हम बहुत ही नेक लोग हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी गिरफ्त नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी पकड़ नहीं करेगा। नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी पकड़ कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अजाब के अंदर मुब्तला कर सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला गफूर है, अल्लाह तबारक व तआला हकीम है। वो अपनी हिकमत के बिना पर किसी को अपने अजाब के अंदर अजाब का शिकार करता है, अजाब के अंदर मुब्तला करता है, और किसी को अल्लाह तबारक व तआला ढील दिए होता। इसलिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी अभी पकड़ नहीं की है, तो इस लम्हे से हमें फायदा उठाना चाहिए, हमें अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए, और हमें अपनी गलतियों से अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर माफी मांगनी चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आप ये जान लें कि वो अल्लाह तबारक व तआला जिसने ये हादसात बपा किए, वो अल्लाह तबारक व तआला किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, वो जालिम नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो आदिल है, अल्लाह तबारक व तआला मुंसिफ है, अल्लाह तबारक व तआला रहीम है। उसकी रहमत की मिसाल को आप यूं भी समझ सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के दरमियान एक औरत को देखा, उसका बच्चा उससे दूर, उसका बच्चा जो है उसे मिल नहीं रहा था, कि अचानक उसकी नजर उसके बच्चे के ऊपर पड़ी। वो दौड़ते भागते हुए जाती है और जाने के बाद उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को की तरफ इशारा किया, और इशारा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से सवाल किया कि बताओ कि क्या ये औरत अपनी इस बच्चे को आग के अंदर डाल सकती है, जबकि इसके पास इस चीज की ताकत हो, कुदरत हो कि उसे आग में न डाले, तो क्या ये ऐसा कर सकती है? सहाबे किराम ने कहा कि नहीं,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ارحم بعبدہ من ہذہ بولدہ، کہ یہ ماں اپنے بچے کے اوپر جس قدر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رحمت کے 100 حصے بنائے، 99 حصے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، صرف ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر اتارا، باقی 99 حصے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا رحیم ہے۔ لیکن پھر بھی یہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہتا ہے، اس کے اندر لوگوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے، اس کے اندر لوگوں کے لیے سبق ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے عدل و انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس زلزلے کے جتنے لوگ شکار ہوئے وہ گنہگار تھے یا خطاکار تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق تھے، ان میں مومن بھی تھے، اور یقیناً ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کی موت شہادت کی موت ہوئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرنے والے تھے، دین کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے، لیکن وہ بھی اس حادثے کے شکار ہوئے، وہ بھی اس زلزلے کے شکار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ اگر زلزلے کے شکار ہو جاتے ہیں یا کسی دوسرے حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کی ڈوب کر موت ہو جاتی یا کوئی آگ کے اندر جل کر جو ہے کوئی کسی کی وفات ہو جاتی ہے یا کسی کی پیٹ کی بیماری میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہید ہوتے ہیں۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ایسے جن لوگوں کی اس حادثے کے اندر، اس واقعے کے اندر جن کی موت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی موت کو شہادت کا موت بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں شہیدوں کے اندر اختیار کر، اور جو لوگ گنہگار تھے، خطاکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس حادثے کو ان کی خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بنا۔ ہمارے تئیں یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جن کی وفات اس حادثے کے اندر ہو گئی ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی موت ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی موت کو شہادت کا موت بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان میں سے خطاکار تھے، گنہگار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے لیے اس حادثے کو ان کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان میں سے باحیات ہیں، جو زخمی ہیں اور جو مریض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو شفا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان میں سے زخمی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں شفا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان میں پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں، مالی تعاون کریں، اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہم الحمدللہ ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں کہ یہاں پہ حکمران نے ان کی مدد کے لیے ہر طرح کی اپیل کی ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہم آگے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی اس کے اندر وفات ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو شہادت کی موت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان میں بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو شفا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دین کے اوپر قائم رکھ اور دین کے اوپر ہماری وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين
يطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وانر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وانر طريقي كي أراه يطيب. وانر طريقي كي أراه يطيب.